ڈاکٹر اکرام الحق الازہری ہوں اور میری پی ایچ ڈی جامعہ ازہر سے ہے، عقیدہ اور فلسفہ کے ڈپارٹمنٹ سے۔ میرے مشرف میرے تھیسس کے ڈاکٹر حسن محرم الحوینی تھے اور میرے تھیسس کا جو موضوع تھا وہ ملت السیخ بین الاسلام والہندوسیہ، یعنی سکھزم ان دا لائٹ آف اسلام اینڈ ہندوازم، اور یا کمپیریٹیو اسٹڈی آف سکھزم ود اسلام ان ہندوازم۔ میں سب سے پہلی دفعہ جامعہ ازہر 97 میں گیا تھا، اور جب میں نے جامعہ ازہر کے بارے میں تو پہلے سنا تھا، لیکن جو سننا ہے وہ دیکھنے سے بہت زیادہ مختلف ہوتا ہے۔ جب میں پہلے گیا تو وہاں پر ہم 3 مہینے کے دورے کے لیے گئے تھے جو اسلامی علوم کے بارے میں تھا، تو ہمیں جامعہ ازہر کے جو اعلیٰ درجے کے اساتذہ کرام تھے وہ ہمیں پڑھانے کے لیے آتے تھے، اور ان اساتذہ کرام میں سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شیخ الازہر جو اس وقت کے تھے ڈاکٹر محمد سید طنطاوی تھے، اور وہ ہر ہفتے کے دن صبح سویرے مشیخۃ الازہر میں ہم ان کے پاس جا کے وہ ہمیں درس دیا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ جو ہمارا درس ہوتا تھا یا کلاس ہوتی تھی وہ لقاء مفتوح کے نام سے ہوتا تھا، کہ اوپن لیکچر ہوتا تھا، اور وہ اوپن لیکچر پہلے تو وہ کسی بھی موضوع پر وہ شروع ہو جاتے تھے جو اس وقت کے زمانے کے لحاظ سے عالمی طور پر کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا اس کو وہ لے لیتے تھے، اور قرآن اور حدیث سے پھر اور عقل کے اعتبار سے وہ ہمیں ایک سیر حاصل بحث کرتے تھے اس پہ۔ اور اس کے بعد چونکہ لقاء مفتوح تھا، اوپن لیکچر ہوتا تھا، تو اس لحاظ سے وہ ہمیں پھر وقت دیتے تھے کہ جو ہمارے کویسچن ہوتے تھے، سوال ہوتے تھے، اس کا وہ جواب دیا کرتے تھے۔ تو شیخ الازہر صاحب ہمیشہ کے لیے ہمارے کسی سوال سے وہ تنگ نہیں ہوتے تھے، جو کہ ایک اچھے استاد کی یہ خاصیت ہونی چاہیے۔ ہمارا کوئی سوال کبھی ان کو نامناسب نہیں لگا، اور وہ استاد اگر وہ تفسیر پر بولنا شروع کرتے تو ایک عظیم مفسر تھے، اور تھے ہی واقعی وہ مفسر۔ اگر وہ حدیث پر بولنا شروع کر دیتے تو وہ ایک عظیم محدث تھے اس زمانے کے، اور اگر وہ ایک داعی کی حیثیت سے بولتے تھے تو وہ دعوت ہمیں اس طریقے سے سمجھاتے تھے کہ ہم مسلمانوں میں دعوت یا غیر مسلموں میں دعوت اور پرچار دین کا کس طریقے سے، کس خوش اسلوبی سے ہم کریں، تاکہ جو منہج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کا ہم بھی اسی منہج کو اختیار کر لیں، اور دین کو ہم لوگوں تک آگے بڑے آسانی سے پہنچا دیں۔ اسی طریقے سے ان کے علاوہ اس وقت کے جو جامعہ ازہر کے صدر تھے ڈاکٹر عمر احمد ہاشم صاحب، وہ تشریف لاتے تھے اور ہفتے میں ہمیں ایک دن لیکچر دیتے تھے، لیکن ان کا لیکچر کیا لیکچر ہوتا تھا۔ وہ شخص ہمیں حدیث کے بارے میں درس دیتے تھے، اور سب سے پہلے جب دن وہ تشریف لائے تو وہ عربی جو انہوں نے فصیح عربی بولی، اور ایک لفظ وہ اس لوکل لینگویج کی وہ نہیں بولتے تھے جسے ہم عامیہ کہتے تھے، سارے فصیح زبان میں، اور انما الاعمال بالنیات جیسے حدیث جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اس سے شروع کی، تاکہ ہم جو یہاں پر 3 مہینے کے لیے فی الحال آئے تھے اس میں ہم اپنی نیتوں کو یہاں پر خالص کر دیں، اور یہ 3 مہینے ہم ان اساتذہ سے ایسے ربط میں رہے تاکہ ہم ہر روز ہر رات تیاری کریں، سوال تیار کریں، اور اگلے دن کے لیے ہمارے پاس ہر استاد کے لیے ان کے فن کے بارے میں وہ مناسب سوالات موجود ہو جو ہمارے دلوں میں اور دماغ میں ہو، پھر وہ ہم سوال اسی طریقے سے کرتے تھے۔ لیکن وہ بھی اسی طریقے سے شیخ الازہر کی طرح وہ کبھی بھی کسی سوال سے تنگ نہیں ہوئے، اور حدیث سے انہوں نے ہمیں بہترین طریقے سے روشناس فرما دیا۔ اس کے علاوہ وزیر اوقاف اس وقت کے جو ڈاکٹر محمود حمدی زقزوق تھے، اور ان کے تخصص جو تھا اسپیشلائزیشن وہ استشراق یعنی اورینٹلزم پر تھا، وہ ہمیں ہفتے کے دن ایک دفعہ تشریف لاتے تھے۔ ایک سوبر، ایک نائس، ایک بہترین انسان تھے وہ، اور وہ ہمیں اورینٹلزم انہوں نے شروع کر دیا اور پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوئے کہ حق اور باطل کا جو جھگڑا ہے وہ آدم علیہ السلام سے شروع ہے، اور یہ حق اور باطل کا جھگڑا اسی طریقے سے یہ قیامت تک چلتا رہے گا، اور دنیا بھر کے جو مستشرقین جب سے شروع ہوا تھا استشراق، وہاں سے لے کر اس
हाजिर वक्त तक जो भी मुस्तशरिकीन थे उनमें से जो मुतदिलीन थे वो भी, और जो मुनसिफीन थे वो भी, और जो उनमें से मुतअस्सिबीन थे वो सारे का सारा उनका वो हमें बिल्कुल तैयार करके इस्तिशराक़ उन्होंने दे दिया। और हमें ये पता चला कि इस्लाम दुश्मन अनासिर कौन है, मुसलमानों के दुश्मन कौन है। और हमें इसी तरीके से ये 3 महीने पूरे हो गए बड़े अच्छे तरीके से, और सारे असातिज़ा ने हमारे साथ बड़े शफ़क़त का रवैया रखा। अल्लाह तबारक व तआला उन सब के जो ज़िंदा है उनको शाद और आबाद रखे, और जो इस दुनिया से मेरे असातिज़ा और शुयूख़ जा चुके हैं अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फ़रमा दे और उनके दर्जात बुलंद फ़रमा दे। ये मैं इस वक्त इन अल्फाज़ पे इक्तिफ़ा करता हूँ, और ये हमारा इस सिलसिले का दूसरा हल्का था। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अना मअकुम फ़ी हाज़िहि अल-हल्क़ा अस्सानिया दक्तोर इकराम अल-हक़ अल-अज़हरी। अख़ज़तु अद-दक्तोरा मिन अल-अज़हर शरीफ मिन कुल्लियत उसूलुद्दीन من قسم العقيدة والفلسفة، والبحث كان يتعلق بملة السيخ بين الإسلام والهندوسية. والمشرف على هذه الرسالة كان أستاذي الحنون الكريم دكتور حسن محرم الحويني، رئيس قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر. أنا سجلت هذه الرسالة في سنة 1997 لأول مرة لما زرت مصر ودرست في الأزهر الشريف. فلي أساتذة كثيرون وكانوا علي رحماء، كنت أتعجب من سلوكهم معي ومع سائر طلاب العلم الوافدين من أنحاء العالم كله، عربا كان أو عجما. فمن بين هؤلاء الأساتذة دكتور سيد محمد تنهطاوي، وهو كان شيخ الأزهر ومفتي للجمهورية سابقا، وهذا الأستاذ ماهر في جميع الفنون الإسلامية، كان مفتيا للدولة وكان مفسرا للقرآن الكريم، وفي نفس الوقت كان هو محدثا، وكان في نفس الوقت لغويا، وفي نفس الوقت كان داعيا كبيرا. لقد كنا نزوره في كل يوم السبت في مشيخة الأزهر، فكان يشفق علينا ويعطينا درسا مفتوحا عن موضوع ما العالمي من الموضوعات العالمية، وكان كلامه والله والله ووالله يعني مشبعا بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الكريمة، حتى يقنعنا في كل ما كنا نسأله من الأسئلة الكبيرة المتحيرة والأسئلة الصغيرة. وإن هذا الأستاذ إنه كان يقبل أسئلتنا من حميم قلبه، وإنه لم يغضب علينا ولا مرة واحدة. فهو علمنا كيف يكون الأستاذ حينما يعطي المحاضرة، حتى يكون مفتوح القلب ومفتوح الرأس والدماغ، وهو مقبل لأسئلة السائلين مهما كانت شأن هذه الأسئلة. ومن بين هؤلاء الأساتذة
يدرس لنا مادة الاستشراق بمعنى أورينتاليزم. الأستاذ دكتور محمود حمدي الزقزوق، وهو كان وزيرا للأوقاف وعلى الدرجة العلمية الكبيرة، فبدأ لنا من أول يوم آدم حيث لم يسجد الشيطان لآدم عليه الصلاة والسلام ورفض هذا الحكم، حتى نزل وقدمنا وأوصلنا إلى هذا الوقت بأن نزاع الحق والباطل هو مستمر من أول أن ولد آدم عليه الصلاة والسلام وإلى نهاية العالم. وحتى فهمنا معنى الاستشراق والمستشرقين من المتعصبين ومن المعتدلين، ففهمنا الاستشراق والمستشرقين من هذا الرجل العملاق. وهكذا أخذنا من محي الدين الصافي، دكتور محي الدين الصافي، وكان هذا الأستاذ هو عميدا لكلية أصول الدين في ذلك الوقت، فأخذنا منه علم التوحيد والتصوف، من أين بدأ ومعنى التوحيد وما هو الشرك وما هو التصوف، من أين بدأ هذا التصوف وما هي المراحل. والله حتى أعطانا علما جما من هذا الكتاب الذي كانت اسمه الجوهرة. وهناك أساتذة آخرون، على سبيل المثال يأتي لنا دكتور عمر أحمد هاشم، وكان آنذاك هو رئيسا لجامعة الأزهر، ويعطينا محاضرة أسبوعيا في الحديث النبوي الشريف. فبدأ في أول يوم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إنما الأعمال بالنيات، حتى تكون نياتنا خالصة بعد أن وصلنا إلى الأزهر الشريف، وحتى تكون هذه المدة للدورة بالكامل، حتى نستغل هذه الفرصة بالنية الصالحة ونأخذ من هؤلاء الأساتذة، لأن هذه الفرصة كانت بالنسبة لي فرصة جديدة في دولة عربية جديدة. فأقبلنا على هؤلاء الأساتذة، ومن بين هؤلاء الأساتذة دكتور حسن يونس عبيدو، وهو كان عملاقا في التفسير وعلوم التفسير. يأتي لنا كل أسبوع ويعطينا درسا في تفسير القرآن الكريم. وهناك أساتذة آخرون، وليس هو واحد، مجموعة كبيرة من أكبر درجات الأساتذة في الأزهر الشريف. ويأتي لنا مفتي الجمهورية، وهو دكتور عطية صقر، وكنا نأتي بالأسئلة وحتى يعطينا الأجوبة الصحيحة الملائمة مع الوقت. وإن شاء الله تعالى سنعطيكم أمثال ومثال والتعارف على الأساتذة الآخرين إن شاء الله في الحلقة القادمة الأخرى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.